أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ اور کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا، بے شک باطل نابود ہونے والا ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں، بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی قدر، بندہ ناچیز عبید اللہ لطیف خادم مجاہدین ختم نبوت ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں اپنی نئی ویڈیو لے کر کے حاضر ہے۔ در حقیقت آج کی اس ویڈیو میں آپ پر ایک قادیانی مربی ذیشان قادیانی کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایک بہت بڑا الزام اور ایک بہتان جو اس نے لگایا، ایک جھوٹی بات منسوب کی، اور اسی طرح بندہ نچیز عبید اللہ لطیف کی طرف بھی ایک بہت بڑا جھوٹ منسوب کیا، وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا اس کی حقیقت۔ اور حقیقت میں مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب شاہنامہ حق میں یہ لکھا ہے کہ وہ کنجر جو ولد الزنا کہلاتے ہیں وہ بھی جھوٹ بولتے ہوئے شرماتے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ ذیشان قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کے اس فتوے کے مطابق کنجر اور ولد الزنا لوگوں سے بھی بدتر قرار پاتا ہے، کیونکہ اس نے نہ صرف میری طرف ایک بہت بڑا جھوٹ منسوب کیا بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی جھوٹ منسوب کیا۔ تو ناظرین، یہ انصاف 1 واٹس ایپ گروپ ہے، اس میں ذیشان قادیانی نے یہ حدیث کا سکین لگایا جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جامعہ ترمذی کا کتاب الفتن سے ہے، جس کا اردو ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو اس میں لکھا ہے کہ پس نظر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ابن سیاد نے اور کہا گواہی دیتا ہوں کہ میں کہ تم رسول ہو امیوں کے، کہا راوی نے، پھر کہا ابن سیاد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں رسول ہوں اللہ کا؟ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان لایا میں اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ پھر پوچھا اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے آتی ہیں تجھ پر خبریں؟ کہا ابن سیاد نے آتی ہیں میرے پاس جھوٹی بھی سچی بھی۔ تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلط ہو گیا تیرا کام۔ پھر فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے کچھ دل میں بات لی ہے تیرے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل میں اس آیت کا خیال کیا یا امیات السماء بدخان مبین۔ پس کہا ابن سیاد نے وہ دخ ہے۔ پس فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھٹکار رہی ہے تجھ کو تیری قدر کچھ زیادہ نہ ہوگی۔ عرض کی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجیے مجھ کو کہ گردن مار دوں میں اس کی۔ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر حقیقت میں یہ وہی ہے تو تم اس پر قادر نہ ہو سکو گے، اور اگر یہ وہ نہیں تو اس کے مارنے میں تمہاری کچھ خیر نہیں۔ ناظرین، یہاں پر آپ کے سامنے جو میں نے یہ روایت پیش کی، اس کو پیش کرنے کے بعد ذیشان قادیانی نے نیچے کمنٹس دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کر گئے اور دعوے دار سے دلیل مانگی اور کہا کہ میں ایمان لایا اللہ کے تمام رسولوں پر، نہ خود قتل کیا نہ کسی کو اجازت دی دعوے دار کو قتل کرنے کی۔ یہ ایک بہت بڑا جھوٹا الزام تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے جھوٹے دعوے دار سے دلیل مانگنے کے لیے خود چل کر گئے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ تو اس پر میں نے یہ کمنٹ کیا آگے یہ دیکھ کر کے، ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ پوچھا اس سے کہ کیا ابن سیاد نے دعوی نبوت کیا تھا؟ تو آگے سے وہ کہتا ہے کہ آپ نے پڑھا نہیں، وہ کہتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کیا آپ مجھ کو اللہ کا رسول مانتے ہو؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ میں نے پھر یہ لکھا کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ آپ کا دجل و فریب ہے کہ ابن سیاد نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ دوسری بات، ابن سیاد کے بارے میں شک میں مبتلا تھے کہ کیا یہ دجال اکبر ہے یا نہیں، اور دجال اکبر کو تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے نزول کے بعد قتل کرنا تھا، اسی لیے منع فرمایا کہ اگر یہ حقیقت میں دجال اکبر ہوا تو اسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل نہیں کر پائیں گے۔
پھر میں نے دیکھا کہ دوسری بات دین اسلام کے احکامات بتدریج نازل ہوئے ہیں، نہ کہ بیک دفعہ، اس لیے آپ لا تقربوا الصلاۃ پر عمل کرنے والے ہیں اور دوسرے حصے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ باقی گفتگو فارغ ہو کر کرتا ہوں انشاءاللہ۔ تو ناظرین، اس کے جواب میں ذیشان قادیانی کی آڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ دیکھیں، یہ جو آپ الفاظ استعمال کر رہے ہیں دجل فریب کے، اس سے تو آپ کا جو پوائنٹ ہے وہ ثابت نہیں ہوگا۔ حالانکہ شک تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا دجال کے بارے میں، کہ یہ ہے کہ نہیں ہے، اگر ہوا یا اگر نہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس طرح بات کر رہے ہیں، ان کو یقین تھوڑی تھا کہ یہ دجال ہے یا دجال کون ہے، تو وہ خود اپنی وضاحت کر رہے ہیں۔ تو جن کو شک ہے وہ تو اس حدیث میں بیان ہے۔ تو جہاں تک بات ابن سیاد کی ہے، ابن سیاد نے کہا اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کیا آپ مجھے اللہ تعالیٰ کا نبی رسول مانتے ہیں؟ یہ سوال کیا ابن سیاد نے۔ اگر دعویٰ نہیں تھا تو سوال کیوں کرنا تھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ نہیں کہا، آپ نے جواب دیا آگے سے کہ میں تو اللہ تعالیٰ کے تمام رسولوں کو مانتا ہوں، اگر تو سچا ہے تو تجھے معلوم ہوگا، دلیل دے اس کی۔ تو جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ سن رہے ہیں کس طرح ذیشان قادیانی کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو سچا ہے تو دلیل دے اس بات کی، حالانکہ حدیث میں ایسا کوئی لفظ نہیں، بلکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک جھوٹی بات منسوب کی ذیشان قادیانی نے اپنے گرو کرشن قادیانی کی طرح۔ تو بتا تیرے پر وحی کیسے آتی ہے؟ یہ نہیں کہا کہ نبی تو کوئی نہیں آنا تو تجھ سے میں دلیل کیوں مانگوں، یا جو دلیل مانگے گا وہ کافر ہے، بلکہ آپ نے تو ہر طرح کی سنت قائم کی ہوئی ہے، آپ اس کے برعکس چل رہے ہیں سارے کے سارے جتنے ہو۔ جی ٹھیک ہے، آپ جب فارغ ہو جائے تو آ جائے، بجائے اس کے کہ اس طرح کے الفاظ استعمال کریں، دجل فریب کرتے ہو وہ کرتے ہو۔ جو دلیل ہے، جو بیان، اس پر بات کریں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو خود جا کر دعوے دار سے دلیل مانگی۔ جی ناظرین، پھر وہی بات کہی کہ خود جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے دعوے دار سے دلیل مانگی۔ استغفر اللہ من کل ذنب، یہ کتنا بڑا بہتان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لگایا جا رہا ہے۔ پہلے خود کے بارے میں کہا کہ کیا تم مجھے اللہ تعالیٰ کا رسول مانتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں مانتا ہوں امیوں کا۔ پھر اس نے کہا کہ کیا آپ مجھے اللہ تعالیٰ کا رسول مانتے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ نہیں کہا، آپ نے کہا میں تو اللہ تعالیٰ کے تمام رسولوں کو مانتا ہوں۔ سچے ہو، دلیل ہو کی نصیحت پر آپ نے اس سے کہا کہ دلیل دے کہ تجھ پر وحی کیسے ہوتی ہے۔ تو بہرحال اس نے آپ نے آگے سے وضاحت کی۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے دجال کی جو حقیقت ہے اس کے بارے میں خود بتا دیا کہ مجھے یقین نہیں ہے کہ دجال کس طرح کا ہے، دجال کیا ہے۔ تو اگر یہ ہے تو تم یہ نہیں کہہ سکو گے، اگر یہ نہیں ہے تو تم یہ، یعنی آپ تو شک میں، اور آپ نے سنت قائم کر دی کہ پیش گوئیوں کی جو حقیقت ہے وہ اللہ تعالیٰ جو معود وجود آتا ہے اس کے ذریعے کھولتا ہے۔ جی ناظرین، یہاں پر کیا کہنا چاہ رہا ہے ذیشان قادیانی کہ یہ پیش گوئی دجال کے بارے میں یا یجوج ماجوج کے بارے میں، دیگر پیش گوئی کے بارے میں جو تھی، یہ حقیقت جو معود وجود آتا ہے وہ کھولتا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت نہیں کھولتے تھے، بلکہ مرزا غلام احمد قادیانی نے آ کر کے کھولی، اور یہ بات مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی واضح طور پہ لکھی کہ موجود ہونے کے سبب، ناموجود ہونے کے سبب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ممکن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یجوج ماجوج 70 با کے گدھے، 70 با اور دجال کے گدھے، اور دجال کی حقیقت عیاں نہ ہوئی ہو، نہ کھلی ہو، منکشف نہ ہوئی ہو۔ پھر اپنے بارے میں ایک جگہ پہ لکھتا ہے کہ صرف مجھ پر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کھول کے بیان کر دی ہے حقیقت وفات مسیح کی، دجال کی، یجوج ماجوج کی۔ یعنی یہ ساری حقیقتیں مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ مجھ پر کھول کے واضح طور پہ بیان کر دی ہیں۔ دوسری جگہ پر لکھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر منکشف نہیں ہوئی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم اسے تھا خبیث لعین شخص کو۔ سوچئے ذرا، اور یہی بات یہ ذیشان قادیانی کہنا چاہ رہا ہے۔
تو مجھے نہیں پتا کہ یہ دجال کس طرح کا ہے یا دجال کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج آپ جو لوگ ہو، آپ نے تو پورا نقشہ بنایا ہوا ہے کہ اب دجال ایسا ہی ہوگا، اگر ایسا نہ ہوا تو ہم نہیں مانیں گے۔ جی، دجال کا نقشہ ہم نے نہیں بنایا بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتا دیا، اپنے صحابہ کو بتا دیا، صحابہ کے ذریعے ہم تک وہ سلسلہ پہنچا کہ دجال ایسا ہوگا، اس کا یہ معاملات ہوں گے، تو ہم نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا۔ اب ہم ایک کانے دجال ملعون مرزا غلام احمد قادیانی کی جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار جھوٹ باندھے ہیں، اس کی بات کو کیسے ایکسیپٹ کر سکتے ہیں؟ اب تو پورا یقین بنا کر بیٹھے ہو، پورا اسکرپٹ ہر چیز اس کی تیار کی آپ نے، یہ ایسا ہونا ویسا ہونا ہے، لیکن جس وجود نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش گوئی کی ہے دجال کے بارے میں، ان کو خود شک تھا کہ وہ کیسا ہے، ان کو خود جی، کہتا ہے کہ اس میں آپ پورا سکرپٹ تیار کر کے بیٹھے ہو، لیکن جس وجود نے پیش گوئی کی ان کو شک تھا۔ ہاں، جب اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا تھا تو اس وقت شک تھا، جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تو وہ شک رفع ہو گیا، دور ہو گیا، اور حقیقت بتا دی۔ اگلی بات نہیں بتائیں گے، یہ دھوکہ دیں گے خبیث ترین لوگ۔ پتہ نہیں تھا۔ تو اب اپنی حالت دیکھ لیں۔ جی ناظرین، اس کے بعد یہ دیکھیے، میں آپ کے سامنے صحیح بخاری کی ایک حدیث پیش کرتا ہوں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن سیاد یعنی یہودی بچے کی طرف جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ابن سیاد کے عجیب و غریب احوال کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تحقیق کرنا چاہتے تھے، دلیل مانگنے کے لیے نہیں بلکہ ابن سیاد کے جو احوال سنے تھے اس کی خود تحقیق کرنا چاہتے تھے، اسی لیے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی تھی کہ ابن سیاد اس وقت کھجوروں کی آڑ میں موجود ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو شاخوں کی آڑ میں چلنے لگے تاکہ وہ آپ کو دیکھ نہ سکے۔ ابن سیاد اس وقت ایک چادر اوڑھے ہوئے چپکے چپکے کچھ گنگنا رہا تھا۔ اس کی ماں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور پکار اٹھی کہ اے ابن سیاد، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ پہنچے۔ وہ چونک اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ اس کی خبر نہ کرتی تو وہ کھولتا، یعنی اس کی باتوں سے اس کا حال کھل جاتا۔ صحیح بخاری کی حدیث، صحیح حدیث ہے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کذاب دجال کے بارے میں، مسیلمہ کذاب کے بارے میں حدیث موجود ہے سنن ابو داؤد میں کتاب الجہاد میں، کہ ان لوگوں نے کہا ہم وہی بات کہتے ہیں جو مسیلمہ نے کہی، یعنی جو مسیلمہ کے ایلچی آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو ان لوگ پوچھا، خط دریافت کیا مسیلمہ کذاب کے قاصدوں سے، اس کا خط پڑھ کر دریافت فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم لوگ کیا کہتے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا ہم وہی بات کہتے ہیں جو مسیلمہ نے کہی، یعنی ہم لوگ مسیلمہ کے رسول ہونے کے قائل ہیں، نعوذ باللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پروردگار کی قسم اگر یہ بات نہ ہوتی کہ پیغام لانے والے کو قتل نہیں کرنا چاہیے تو میں تم دونوں کی گردن مار دیتا۔ قال عما واللہ لولا ان الرسل لا تقتلوا ضربت عنافکہما، یعنی کہ اگر یہ پیغام لانے والے جو پیغامبر ہوتے ہیں، جو قاصد ہوتے ہیں، ان کو قتل کرنے کی اجازت ہوتی، اس قانون نہ ہوتا بین الاقوامی، تو میں تمہیں قتل کر دیتا، کیونکہ تم ایک کذاب و دجال کے پیروکار ہو اور اس کو تم نے میرے سامنے نبی مانا ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت میں موجود ہے کہ حدثنا محمد بن کثیر اخبرنا سفیان عن ابی اسحاق عن حارثہ بن مضرب، یعنی یہ پوری روایت ہے جس کے اندر محمد بن کثیر، سفیان، ابو اسحاق حضرت حارثہ بن مضرب سے روایت کرتے ہیں کہ وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور بیان کیا کہ میرے اور کسی عرب کے درمیان کوئی دشمنی نہیں ہے۔ میں قبیلہ بنی حذیفہ کی ایک مسجد کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ وہ لوگ مسیلمہ کذاب پر ایمان لائے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سن کر ان لوگوں کو طلب کیا اور ابن نواحہ کے علاوہ سب سے استغفار کرنے کے لیے فرمایا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ اگر تم قاصد نہ ہوتے تو میں تمہاری گردن مار ڈالتا، بس آج کے دن تم قاصد نہیں ہو۔ پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرظہ بن کعب کو حکم دیا، انہوں نے بازار میں اس کو قتل کر ڈالا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جو شخص ابن نواحہ کو دیکھنا چاہے تو وہ بازار میں جا کر مشاہدہ کر لے کہ وہ قتل کیا ہوا پڑا ہے، یعنی
کہ مسیلمہ کذاب کا ساتھی، اس کو ماننے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے قتل کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے قتل نہ کیا کہ وہ قاصد بن کے آیا تھا۔ تو ناظرین، پھر ذیشان مربی نے سوال کیا کہ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال کی حقیقت پتہ تھی؟ اس کے بعد یہ میں نے آڈیو کی، آپ ملاحظہ کیجئے۔ جی ذیشان صاحب، آپ نے ایک بہت بڑی کذب بیانی، جھوٹ اور دجل و فریب کا مظاہرہ کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک جھوٹی بات منسوخ کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دلیل طلب کی تھی۔ مجھے یہ الفاظ دلیل طلب کرنے کے کیا حدیث میں دکھا سکتے ہیں؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو اس شخص نے کہا کہ کیا آپ مجھے اللہ کا رسول مانتے ہیں؟ اس نے دعویٰ نہیں کیا، بلکہ اس نے ایک طنزی انداز میں بات کی کہ آپ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کا رسول مانتے ہو، تو کہا کہ کیا تو آپ بھی مجھے اللہ کا رسول مانتے ہیں؟ ایک سوالیہ فکرہ تھا، نہ کہ اس نے نبوت اور رسالت کا کہیں دعویٰ کیا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں کا دجل و فریب، جھوٹ اور دھوکہ دہی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعاً اس سے یہ دلیل نہیں مانگی۔ باقی دجال کے بارے میں نے پہلے کہا کہ بتدریج اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، ایک ہی دفعہ میں سارا علم نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، جیسے جیسے اللہ تعالیٰ واضح کرتا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے گئے، اور جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اس پر ہمارا ایمان ہے کہ یقیناً ویسے ہی ہے۔ ہم مرزا غلام احمد قادیانی کی طرح یا آپ لوگوں کی طرح دجل و فریب کا مظاہرہ نہیں کرتے کہ کسی سے کہہ دیں کہ مرزا صاحب کو پر تو جو ہیں وہ اس کی پوری حقیقت کھولی گئی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت نہیں بتلائی گئی تھی، ہیں؟ یعنی مرزا صاحب کو پورا علم تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں دیا گیا تھا۔ شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو ویسے اس بات پہ بھی، لیکن شرم نام کی چیز تو ہے نہیں آپ لوگوں کے پاس۔ باقی اس بات کا پروف پیش کیجئے کہ کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیل طلب کی اس سے اپنے رسالت کی؟ جھوٹی بات اللہ کے نبی کی طرف منسوب کرتے، رتی برابر بھی آپ کو حیا نہیں آتی۔ جی ناظرین، اس کے بعد یہ ذیشان قادیانی نے آڈیو کی۔ سب نے انکار نہیں کیا تو بندے سے بات کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ جہاں تک بات ہے کہ ابن سیاد نے دعویٰ نہیں کیا تھا، اس میں یہ تو اس نے کیا ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ کیا آپ مجھے اللہ تعالیٰ کا رسول مانتے ہو؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں تو اللہ تعالیٰ کے تمام رسولوں پر ایمان لاتا ہوں، بتا تیرے پاس وہی کیسے آتی ہے؟ اب یہ جو پوچھ رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دلیل ہی مانگ رہے ہیں نا۔ یہ تھوڑی انسان کہے کہ پہلے دلیل میں لفظ بولتا ہوں تو پھر اس کے بعد مجھے یہ اس کی وضاحت کرو۔ نہ ہی ابن سیاد نے یہ کہا کہ میں آپ سے دلیل مانگتا ہوں، بلکہ جو ایک بات کرنے کا طریق ہے، دعوے دار دونوں ہیں، تو دونوں نے اپنے اپنے متعلق جو بھی ان کے موقع کا پیش کیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو جب یہ فرمایا اس کو کہ بتا تیرے پاس وہی کیسے آتی ہے، اس کا مقصد ہے نا، یہ تھوڑی یعنی کہ دعوے دار تو ہے ہی نہیں، دعویٰ اس کا ہے کو نہیں، وہ ایسی ہم ہاں لگے ہوئے ہیں کہ بتا تیرے پاس وہی کیسے آتی ہے۔ تو بہرحال یہ اگر چیز آپ نہیں پڑھ سکتے تو آپ کی مرضی ہے۔ باقی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان پیش گوئی کا پتہ تھا جن پیش گوئی کی آپ نے آ کر حقیقت کھولی، کیونکہ جو معود وجود ہوتا ہے وہی حقیقت کھولتا ہے پیش گوئی کی۔ لوگوں کے خیالات کے مطابق کوئی بھی پیش گوئی پوری نہیں ہوتی پیارے بھائی۔ جی، یعنی پھر وہی بات کہی کہ جو معود وجود ہوتا ہے وہی حقیقت کھولتا ہے، یعنی مرزا غلام احمد قادیانی نے آ کر کے دجال، یجوج مجوج اور یہ ساری حقیقتیں کھولی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شک میں مبتلا تھے، ان کو نہیں پتا تھا، بقول قادیانی مربیان کے۔ ہاں ایسا کوئی ہوئی ہے، اگر ہوتی تو کسی ایک نبی کا بھی انکار نہ ہوتا۔ اور اسی طرح حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے متعلق بھی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئیاں کی تھی، ان کی حقیقت آپ نے آ کر کھولی، یہی قاعدہ کلیہ ہے۔ آگے آپ کی مرضی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اگر یہ دجال ہے یا اگر یہ دجال نہیں ہے، تو بہرحال آگے آپ کی مرضی۔ جی ناظرین، اس کے بعد پھر یہ میری 1 منٹ 44 سیکنڈ کی آڈیو کو ٹیگ کر کے ذیشان قادیانی نے آڈیو کی۔ اور دوسری اس میں آپ نے ایک بات بیان کی ہے
کہ جیسے جیسے اللہ تعالیٰ واضح کرتا گیا، یعنی کہ جو آپ غلط استدلال کرتے تو پھر اس کی اصلاح کر لیتے نا. اللہ تعالیٰ جب واضح کرتا کہ آپ کا جو استدلال ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، جو میں نے آپ کو بتایا ہے آپ صحیح سمجھے نہیں ہو، تو پھر وضاحت کی، تو پھر آپ نے اس کے مطابق سمجھ لیا جس طرح اللہ تعالیٰ نے سمجھایا. یہ آپ کا کہنے کا مطلب ہے. سوچ کے بات کریں. یہ آپ ایک قسم کا اعتراض بنا کر ہم کو پیش کرتے ہیں، اور یہاں پر آپ خود یہ مان رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو وحی ہوئی اس کا استدلال پہلے غلط کیا، تو پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے جیسے جیسے واضح کیا تو اس کے مطابق پھر اپنا عقیدہ بناتے گئے، پھر اس طرح کی وضاحت کرتے گئے آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کی وضاحت کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے واضح کرنے کے مطابق. تو یہ ذرا سوچ کے بات کریں آپ. اور یہ جو آپ کی آڈیو ہے یہ تو محفوظ کرنے والی ہے، اس کو میں محفوظ بھی کر لوں گا. جی ناظرین، اس کے بعد یہ نیچے کمنٹ دیا میری آڈیو کو ہی ٹیگ کر کے ذیشان قادیانی نے کہ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی صحیح نہیں سمجھتے تھے، اس لیے پھر اللہ تعالیٰ وضاحت کرتا پھر سمجھاتا تو آپ اپنی پہلی وضاحت کی اصلاح کر کے نیا عقیدہ بنا لیتے. بیت اللہ صاحب کا نیا انکشاف، یعنی نبی بھی اللہ کی وحی کو غلط معنی غلطی سے دے سکتا ہے. استغفر اللہ من کل ذنب. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری اس 1 منٹ 44 سیکنڈ کی آڈیو میں آپ کوئی ایسی بات نہیں ثابت کر سکتے کہ میں نے ایسے الفاظ کہے ہوں. یہ قادیانی مربی کا دجل و فریب اور جھوٹا الزام ہے مجھ پر. اور مرزا غلام احمد قادیانی کا یہ کہنا کہ وہ کنجر جو ولد الزنا کہلاتے ہیں وہ بھی جھوٹ بولتے ہوئے شرماتے ہیں، لیکن میں اس بات کو اس طریقے سے پورا کرتا ہوں کہ وہ کنجر جو ولد الزنا کہلاتے ہیں وہ بھی جھوٹ بولتے ہوئے شرماتے ہیں، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے پیروکار قطعاً جھوٹ بولتے ہوئے نہیں شرماتے. وہ انبیاء پر بھی جھوٹ بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھی جھوٹ بولتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بندوں پر بھی جھوٹ بولتے ہیں. جیسے اسی میں یہ جو ذیشان قادیانی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا، جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ اللہ کے نبی نبوت کی دلیل لینے کے لیے گئے تھے چل کے خود ابن سیاد سے. دوسرا جھوٹ بولا میری طرف کہ میں نے یہ کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وحی کو نہیں سمجھ سکتے تھے، وہ بھی اپنی وحی کو سمجھنے میں غلطی کرتے تھے، اور جیسے جیسے اللہ تعالیٰ سمجھاتا تھا اپنا پہلا عقیدہ بدل دیتے تھے، نیا عقیدہ اختیار کر لیتے. در حقیقت یہ مرزا غلام احمد قادیانی کو سچا ثابت کرنے کی ایک بھونڈی کوشش تھی ذیشان قادیانی کی، کیونکہ اس نے عقیدہ حیات مسیح کا پہلے قائل تھا، بعد میں وفات مسیح کا قائل ہوا. پہلے عقیدہ ختم نبوت کا قائل تھا، بعد میں جرائے نبوت کا قائل ہوا، اور لوگوں کو کذب بیانی سے دھوکہ دیتا رہا، جھوٹ بولتا رہا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر افتراء کرتا رہا مرزا غلام احمد قادیانی. اور یہ ذیشان قادیانی کی اسی کو بچانے کی اور اسی کو سچا ثابت کرنے کی ایک بھونڈی اور ناکام کوشش تھی. اور اپنے ہی گرو کرشن کے مطابق، کرشن قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی امین الملک جے سنگھ بہادر کے مطابق، قادیانی ذیشان قادیانی کرشن پینتھی خود ہی کنجر اور ولد الزنا لوگوں سے بھی بدتر قرار پاتا ہے. اور مرزا قادیانی نے کہا کہ جھوٹ بولنا اور گو کھوانا برابر ہے، اور یہ ذیشان قادیانی نے جھوٹ بول کر کے جھوٹا الزام عائد کر کے گو ہی نہیں کھایا بلکہ ولد الزنا اور کنجر لوگوں سے بھی بدتر قرار پایا ہے. تو ناظرین، پھر سے میں آپ کو اپنی وہ آڈیو سناتا ہوں جس کو ٹیگ کر کے اس نے مجھ پر ایک جھوٹا الزام عائد کیا. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ ان قریب حقیقت دجال اور فتنہ قادیانیت کے عنوان سے میں لیکچر دینے والا ہوں، تفصیل کے ساتھ مختلف حصوں میں، کیونکہ یہ لیکچر طویل ہوگا. یہ واٹس ایپ گروپوں میں، حیا علی الفلاح واٹس ایپ گروپ میں اور غدار کی موت واٹس ایپ گروپ میں، انشاءاللہ ان دونوں گروپوں میں وقتاً فوقتاً اس موضوع پر لیکچر ہوں گے مختلف حصوں میں. اور اس کے اوپر میں ایک تفصیلی مقالہ بھی لکھ چکا ہوں، تو اس کے اندر دجال کی مکمل حقیقت آپ لوگوں کے سامنے عیاں کروں گا، اور قادیانی اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، حقیقت دجال اور فتنہ قادیانیت کے نام سے انشاءاللہ وہ لیکچر ہوگا.
لیکن اس سے پہلے انشاءاللہ جب اللہ توفیق دے گا تو ابھی آئیے میری وہ آڈیو سن لیجئے اور خود فیصلہ کیجئے کہ کیا جو الفاظ میری طرف ذیشان قادیانی نے منسوب کیے کیا وہ الفاظ میں نے کہے یا نہیں کہے۔ جی یہ سانجھ صاحب آپ نے ایک بہت بڑی کذب بیانی جھوٹ اور دجل و فریب کا مظاہرہ کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک جھوٹی بات منسوب کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دلیل طلب کی تھی۔ مجھے یہ الفاظ دلیل طلب کرنے کے کیا حدیث میں دکھا سکتے ہیں؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو اس شخص نے کہا کہ کیا آپ مجھے اللہ کا رسول مانتے ہیں؟ اس نے دعویٰ نہیں کیا بلکہ اس نے ایک طنزی انداز میں بات کی کہ آپ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کا رسول مانتے ہو، تو کہا کہ کیا تو آپ بھی مجھے اللہ کا رسول مانتے ہیں؟ ایک سوالیہ فکرہ تھا، نہ کہ اس نے نبوت اور رسالت کا کہیں دعویٰ کیا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں کا دجل و فریب، جھوٹ اور دھوکہ دہی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعاً اس سے یہ دلیل نہیں مانگی۔ باقی دجال کے بارے میں نے پہلے کہا کہ بتدریج اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، ایک ہی دفعہ میں سارا علم نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، جیسے جیسے اللہ تعالیٰ واضح کرتا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے گئے، اور جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اس پر ہمارا ایمان ہے کہ یقیناً ویسے ہی ہے۔ ہم مرزا غلام احمد قادیانی کی طرح یا آپ لوگوں کی طرح دجل و فریب کا مظاہرہ نہیں کرتے کہ کسی سے کہہ دیں کہ مرزا صاحب کو پر تو جو ہیں وہ اس کی پوری حقیقت کھولی گئی تھی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت نہیں بتلائی گئی تھی، ہیں؟ یعنی مرزا صاحب کو پورا علم تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں دیا گیا تھا۔ شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو ویسے اس بات پہ بھی، لیکن شرم نام کی چیز تو ہے نہیں آپ لوگوں کے پاس۔ باقی اس بات کا پروف پیش کیجئے کہ کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیل طلب کی اس سے اپنے رسالت کی۔ جھوٹی بات اللہ کے نبی کی طرف منسوب کرتے، رتی برابر بھی آپ کو حیا نہیں آتی۔ یہ ناظرین، جس طریقے سے ذیشان قادیانی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک جھوٹی بات منسوب کی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص میری طرف جھوٹی بات منسوب کرتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی کا فتویٰ بھی آپ کے سامنے پیش کیا کہ وہ کنجر جو ولد الزنا لوگ ہیں کہلاتے ہیں وہ بھی جھوٹ بولتے ہوئے شرماتے ہیں۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی کا یہ پیروکار کرشن پینتھی ذیشان قادیانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مصداق بھی جہنمی قرار پاتا ہے، اللہ یہ کہ وہ سچے دل سے توبہ کر لے، مرزا غلام احمد قادیانی پر لعنت ڈال کر کے صحیح معنوں میں مسلمان نہ ہو جائے، اور پھر مرزا غلام احمد قادیانی کے فتوے کے مطابق بھی یہ کنجر اور ولد الزنا لوگوں سے بدتر قرار پاتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے پیش کیا، اور آخر میں یہ دیکھیے یہ میری طرف جو منسوب کیا اس نے کہ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی صحیح نہیں سمجھے تھے، اس لیے پھر اللہ تعالیٰ وضاحت کرتا پھر سمجھاتا تو آپ اپنی پہلی وضاحت کی اصلاح کر کے نیا عقیدہ بنا لیتے۔ عبید اللہ صاحب کا نیا انکشاف، یعنی نبی بھی اللہ کی وحی کو غلط مانی غلطی سے دے سکتا ہے۔ صحابہ تو قسمیں اٹھاتے تھے کہ وہی دجال ہے، یعنی ابن سیاد، اور پھر آگے ایک بخاری شریف کی روایت درج کرتا ہے کہ محمد بن منقدر کی حدیث میں موجود ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھا کہ وہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے تھے کہ ابن سیاد دجال ہے، تو میں نے کہا آپ اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ وہ اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قسم اٹھا رہے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انکار نہیں کیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع نہیں کیا۔ در حقیقت منع نہ کرنے کا سبب جو تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شک میں مبتلا تھے، جب تک اللہ کی وحی نہ آتی اللہ کے نبی منع نہ کرتے، کیونکہ وما ينطق عن الهوى الا وحی یوحى، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا کہ دجال کون ہے، اس کی کیا علامات میں ہیں، اس کا کیا طرز عمل ہے، اس کو وہ کیا کرے گا، کس طریقے سے معاملات اس کے ہوں گے، جب یہ ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے دیگر مسلمانوں تک وہ باتیں پہنچا دیں اور حقیقت حال عیاں کر دی۔ یہ تھا سارا معاملہ، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے وہ اس چیز کو نہیں اپناتا۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ چیز ساری وضاحت موجود ہے، جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ تصدیق کی کہ وہی دجال ہے جو تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تھا جزیرے میں قید، لیکن قادیانی اس کو بھی نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ میری پھر بھی صدقے دل سے دعا ہے
کہ اللہ تعالیٰ ان کو گمراہی کے اس گپ اندھیروں سے نکالے اور مرزا غلام احمد قادیانی کے دجل و فریب سے باہر نکل کر کے صحیح معنوں میں پکے اور سچے مسلمان ہونے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔